بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سلمان عابد۔ عمران خان نے ایک بار پھر مطالبہ کیا ہے کہ ملک کے سیاسی اور معاشی حالات کی بہتری کے لیے انتخابات ناگزیر ہیں، اور انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ اگر حکومت نے انتخابات میں تاخیری حربے اختیار کیے تو اس کی ایک بڑی بھاری سیاسی اور معاشی قیمت حکومت کو ادا کرنی پڑے گی، اور ساتھ ساتھ وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی پیغام دے رہے ہیں کہ وہ اس وقت نئے انتخابات کی طرف پیش قدمی کریں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کا یہ مطالبہ کہ فوری نئے انتخابات کروائے جائیں حکومتی طبقہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ایک بار پھر حکومت نے زور دے کر کہا ہے کہ عمران خان کے مطالبے پر نئے انتخابات نہیں ہو سکتے، اور عام انتخابات اگست 2023 کے اندر ہی ہوں گے۔ ایک لاجک یہ دی جا رہی ہے کہ موجودہ حالات میں خاص طور پہ سیلاب کی امدادی سرگرمیاں متاثرین کی مدد کے تناظر میں عام انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں ہے۔ اس بات میں وزن لگتا ہے، لیکن دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن تواتر کے ساتھ ضمنی انتخابات کے شیڈول بھی جاری کر رہا ہے۔ سندھ کے بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ، بلوچستان کے انتخابات کا تیسرا مرحلہ، اور پنجاب میں مقامی حکومتوں کے انتخابات اسی برس دسمبر میں کرانے کی باتیں بھی جو ہیں سامنے آئی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ انتخابات بھی کسی نہ کسی شکل میں ہو رہے ہیں، اور خاص طور پہ بلدیاتی انتخابات کا تعلق تو بالکل گراس روٹ لیول سے ہے۔ اگر وہاں انتخابات ہو سکتے ہیں تو پھر عام انتخابات کیوں نہیں ہو سکتے؟ لیکن آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ عام انتخابات کا مسئلہ اس وقت الیکشن کمیشن کے سامنے انتظامی نوعیت کا نہیں ہے، بلکہ یہ خالصتاً سیاسی نوعیت کا مسئلہ ہے۔ اور وہ سیاسی نوعیت کا مسئلہ یہ ہے کہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت فوری طور پر انتخابات کا راستہ ان کے لیے ایک سیاسی خودکشی ہوگا، کیونکہ اگر فوری طور پر انتخابات کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو اس کا براہ راست فائدہ عمران خان کو ہوگا، کیونکہ عمران خان کی اس وقت کی پاپولر سیاست اور جس انداز سے وہ اس وقت چڑھائی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں حکومتی اتحاد کے اوپر، تو لگتا یہ ہے کہ اگلے انتخابات میں اس کا فائدہ جو ہے وہ عمران خان کو پہنچنے والا ہے۔ ایک منطق یہ دی جاتی ہے کہ انتخابات میں جتنی بھی تاخیر ہوگی اس کا فائدہ حکومت کو ہوگا اور عمران خان کو نقصان ہوگا، لیکن میں اس کو چیلنج کرتا ہوں، اس انتخابات میں جتنی بھی تاخیر کی جائے گی اس کا براہ راست نقصان حکمران اتحاد کو ہوگا، اور خاص طور پہ مسلم لیگ نون کو ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی 6 مہینے سال کوئی ایسا معاشی روڈ میپ حکومت کے پاس نہیں ہے جس سے وہ لوگوں کو معاشی طور پہ ریلیف دے سکے، مہنگائی کو کم کر سکے، پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں کمی لا سکے، بجلی کی قیمتوں میں کمی لا سکے، گیس کی قیمتوں میں کمی لا سکے، اور دیگر جو اشیاء جو مہنگائی کے اس وقت آگے جا رہی ہیں ان کو روکا جا سکے۔ تو جتنا زیادہ حکومتی کارکردگی پر سوالیہ نشان اٹھیں گے، جتنی زیادہ حکومت پہ لوگ تنقید کریں گے، اتنا ہی انتخابات کے تناظر میں حکمران اتحاد کو مشکل پیش آئے گی۔ اور میں تو دیکھ رہا ہوں کہ مختلف مجالس میں، نجی محفلوں میں، ایم پی اے ایم این ایز کے ساتھ ملاقاتوں میں سب یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ آنے والا دن مسلم لیگ نون کے لیے زیادہ سخت ہوگا، کیونکہ مسلم لیگ نون جس خوش فہمی میں تھی وہ خوش فہمی اب کافی حد تک اتر گئی ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ یہ انتخابات جو ہیں اور انتخابات ہمارے لیے مسئلہ پیدا کریں گے، بلکہ بعض مسلم لیگی تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی نے اس وقت اقتدار کا فیصلہ کر کے خود سیاسی خودکشی کی ہے۔ لیکن اب ایک اور سوال بھی سامنے آ گیا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کہتے ہیں کہ ہم کوئی بیچ کا راستہ نکال رہے ہیں۔ اب اس بیچ کے راستے سے مراد یہ ہے کہ جو حکومت کا کہنا ہے کہ اگست 2023، عمران خان کہتے ہیں کہ نومبر دسمبر میں انتخابات، تو کہا جاتا ہے کہ بیچ کا راستہ جنوری، فروری، مارچ بھی ہو سکتا ہے، اور 3 سے 4 ماہ، 5 ماہ کا کیئر ٹیکر بھی بن سکتا ہے۔ تو بات پس پردہ قوتوں کے اندر چل رہی ہے۔ عمران خان، اسٹیبلشمنٹ، حکمران اتحاد، گفت و شنید، جہاں مزاحمت نظر آتی ہے وہیں مفاہمت کا کارڈ بھی کھیلا جا رہا ہے، اور انتخابات کے لیے ایک ماحول بنانے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ انتخابات نہیں ہوں گے، لیکن پس پردہ اگر انتخابات کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات آگے بڑھے گی، اور عمران خان بھی خاموشی سے گھر بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ جب تک انہوں نے کہا ہے کہ انتخابات کا اعلان نہیں ہوگا،
وہ بھی حکومت کے ساتھ نہ بیٹھیں گے اور بلکہ انہوں نے کہا کہ وہ اپنی احتجاجی تحریک بھی جاری رکھیں گے، اور یہاں تک بھی کہا گیا کہ اسی مہینے سپتمبر میں وہ ایک بڑا لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں تاکہ حکومت پر حتمی راؤنڈ جو ہے وہ کھیلا جا سکے۔ تو اس لیے ایک مشکل صورتحال میں اس وقت دوچار ہے حکمران اتحاد بھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انتخابات نہیں ہونے چاہیے، وہ یہ بتا دیں کہ اگر انتخابات نہیں کروائے جاتے فوری تو کیسے ممکن ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل اور اکنامک سٹیبلٹی کو انشور کیا جا سکے، کیسے ممکن ہے کہ دنیا ہم پر اعتبار کرے، لانگ ٹرم منصوبوں کی طرف جایا جا سکے، کیونکہ جتنے انتخابات میں تاخیر ہوگی اتنی پاکستان کے اندر پولیٹیکل انسرٹنٹی، اکنامک انسرٹنٹی ہمیں دیکھنے کو ملے گی، اور یہ ٹکراؤ کا ماحول، محاذرائی کا ماحول، لڑائی کا ماحول، ایک دوسرے پہ لان تان، ایک دوسرے پہ سنگین ترین الزامات، یہ سب ظاہر کریں گے کہ نہ ہماری سیاست مستحکم ہو سکتی ہے نہ معیشت مستحکم ہو سکتی ہے۔ میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اس وقت کے بحران کا ایک حل بہرحال نئے انتخابات ہیں، اور اگر نئے انتخابات پہ حکومت اور اپوزیشن اتفاق کر لیں اور صرف انتخابات پر اتفاق نہ کریں بلکہ اس انتخابات کو کیسے سازگار بنانا ہے، کیسے منصفانہ کرنا ہے، کیسے شفاف بنانا ہے، کیسے انتخابی اصلاحات کرنی ہے، اور کیسے بقول خواجہ سعد رفیق کے کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے اس سب کو ملنی چاہیے، یہ وہ بنیادی سوالات ہیں۔ اگر اس پر اتفاق ہو جائے تو ہماری سیاست آگے بڑھ سکتی ہے، وگرنہ آنے والے دنوں میں انتخابات سے گریز اور زیادہ سیاسی ٹکراؤ پیدا کرے گا جو پاکستان کی سیاست اور جمہوریت کے مفاد میں نہیں ہوگا۔